بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثانے کی انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ کلونجی استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ لہسن کے استعمال سے خون کی بند شریانیں صاف ہوتی ہیں اور خون پتلا ہوتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے پیلی روشنی کا فلٹر نظر کو متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر کوئی میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو یہ خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ شام کو آئلی چیزیں کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول مٹول ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے سینکڑوں بے قرار ملتے ہیں۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال کرنے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں 2 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، عاجزی اور صبر۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کریں، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پلاسٹک سے بنا ہوا برش سے دانتوں کو صاف مت کریں، اس سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ بہترین متبادل کے طور پر مسواک استعمال کریں جو کہ قدرتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کرکے لگائیں، جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو شخص نہار منہ پانی کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ لونگ جسم کے جراثیم سے بچاتا ہے۔ لہسن زخموں کے مواد باہر نکالتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ بادام دل اور دماغ کو قوت دیتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ادرک کھانے سے گردے اور مثانے کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ دن میں صرف 2 وقت روٹی کھانے والا انسان بیمار نہیں پڑتا۔ اگر کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگے تو 2 کھجوریں کھا لیں۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جلد کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لینے سے دماغی اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا جلد کو خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں اور دودھ کثرت سے پئیں۔
سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس ملنے سے آرام آتا ہے۔ دھنیا دل اور دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے۔ لہسن کھانے سے بند ہضم جاری ہوتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور بلغم بننے کی بیماری دور ہوگی۔ معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینے کا شربت ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ گرم پانی پینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نہانے کے لیے پانی میں لیموں نچوڑ کر نہائیں، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سوتے وقت تنگ پاجامہ یا تنگ کپڑے پہننے سے گیس اور قبض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ مہینے میں ایک بار مچھلی کھا لینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کالا زیرہ منہ میں رکھ لیں۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نمک والے پانی سے غرارے کر لو، رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ناریل کے تیل میں سرما ملا کر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ حاملہ عورتیں ہلدی اور دودھ کے پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے دوران حمل پیٹ پر پڑنے والے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے مفید سبزی ہے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈا پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ اگر رفع حاجت کرتے وقت 7 منٹ سے زیادہ ٹائم لگ جائے تو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا جلن اور سوجن ہو، عرق گلاب ضرور استعمال کریں۔ شلجم کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیموں کا رس چہرے پر لگائے اور روزانہ دودھ میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے الائچی اور دار چینی ملے پانی سے غرارے کر لیں۔ بلغمی کھانسی سے نجات پانے کے لیے 1 کپ بھنے ہوئے چنے پیس کر اس میں 1 چمچ شہد ملائیں اور مریض کو کھلائیں، بلغمی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بچے کے پیٹ میں اپہارا کی صورت میں تھوڑی سی سونف تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر ٹھنڈا کر کے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بچے کو پلا دیں۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لو، ہفتے میں بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بیماریوں سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچے چاول زیادہ مت کھائیں، کچے چاول کھانے سے گردوں میں پھتری ہو جاتی ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ نہار منہ چکھ لینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لیموں پانی سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ 1 گلاس پینے سے یرقان کا مرض تیزی سے کم ہوتا ہے۔ معدے کے السر کا ٹھنڈا علاج: دودھ کو بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لو اور فریزر میں ٹھنڈا کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ یہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پی لیں۔ معدے کی تیزابیت، السر اور معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت آئل والی چیزیں کھانے سے گریز کریں ورنہ بیماریاں تمہیں جلدی گھیر لیں گی۔
دھوپ میں بیٹھ کر کوئی چیز کھانا بیماری کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں، کیل، مہاسے اور دانے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی لیموں پانی سے کریں، جلدی صاف ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو نیم کی لکڑی چبانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو ابلے چاولوں میں املی ملا کر کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری ضرورت کے تحت چھپنے آرام کرنے کے لیے دو جگہیں بہت ہی پسند تھیں، یا تو کوئی اونچا مقام یا درختوں کا جھنڈ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا، وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا مارتا اور تھکاتا ہے۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو سیب کا رس اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں کھجور ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کے پتے چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ کبھی نہیں پڑتا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے تازہ پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں ورنہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے چند معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، چھوٹی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، پخانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، استغفار کثرت سے پڑھنا، زکوٰۃ وقت پر ادا کرنا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان کافی ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد کپڑے سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عہدے نالائق لوگ کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔